السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچئے کہ اگر آپ ایک گہرے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں یا آپ اس کے گرد قریب چکر لگا رہے ہیں، تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں، میں تو اس میں گر ہی نہیں سکتا، میں تو صرف کنارے پر چکر لگا رہا ہوں، یا پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ایک سیف زون میں چلے جائیں گے؟ میرے خیال میں کہ ہر عقل مند شخص اس سے پیچھے ہٹ جائے گا اور سیف جگہ چلا جائے گا جہاں اس کا گڑھے میں گرنے کا چانس بالکل ختم ہو جائے۔ ہمارے گناہوں کا کیس بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات ہم گناہ سے بچے ہوئے تو ہوتے ہیں، لیکن اتنا اس کے قریب ہوتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب ہم غیر محسوس طریقے سے اس میں انوالو ہو جائیں، کب ہم اس گڑھے میں گر جائیں، ہمیں اس بارے میں پتہ بھی نہ چلے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی غلطیوں میں کیسے بدلتی ہیں؟ ایک چھوٹا سا گناہ، ایک چھوٹا سا جھوٹ، پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ، پھر ایک اور جھوٹ، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نظر، پھر دوسری نظر، پھر تیسری نظر، اور آہستہ آہستہ انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، گناہ مت کرو، بلکہ وہ کہتا ہے حرام کے قریب بھی مت جاؤ، گناہ کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان باؤنڈری کے پاس رہے گا وہ کبھی نہ کبھی اس کو کراس کر ہی لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غلطی سے دور ہی نہ رہیں بلکہ غلط راستے کے قریب بھی مت جائیں۔ اس بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس سے آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے کہ صرف گناہ سے نہیں بچنا بلکہ گناہ سے دور رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں گناہ سے محفوظ رکھے اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ لوگوں، یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ جو چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔